اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. آپ تمام دوستوں ساتھیوں کا یہاں پر آج جنرل ورکر اجلاس سے ایک طرح سے بلایا گیا ہے. آپ تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ وطن پرستی کا قافلہ جو مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی کی آواز پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پورے پاکستان میں آج اسی قافلے کی، آج اسی پارٹی کی آواز ہے. آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ 3 مارچ کو انیس بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی آئے، انہوں نے ایک آواز لگائی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کیا. وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ انقلاب پاکستانیت، محب الوطنی، وطن پرستی، اخوت اور بھائی چارے کی بات کی. اور یہ ایک ایسی بات تھی جس کا شاید زبانی کلامی دعوے مختلف جماعتیں کرتی ہیں. کسی کا منشور کچھ ہے، کسی کی بات کچھ ہے، کسی کا نظریہ کچھ ہے. لیکن انیس بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے آ کر بات کی کہ ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پرچم کے ماننے والے ہو تو پاکستانیت کی بات کرو. آپ اس پرچے کے کسی بھی رنگ کی نمائندگی کرتے ہو، اپنے مذہب پہ قائم رہو، اپنے نظریے پہ قائم رہو، اپنے مسلک پہ قائم رہو، اپنی سیاسی وابستگی پہ قائم رہو، لیکن خدارہ پاکستانیت کی بات کرو. خدارہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات کرو، ایک دوسرے کو گنجائش دینے کی بات کرو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا شروع کرو. ہم نعرے بہت لگاتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں اور پاکستان کا مقصد، ہم بات جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ اخوت کی بات کرتے ہیں، وطن پرستی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کا عملی مظاہرہ پاک سر زمین پارٹی کی صورت میں ہمیں نظر آنا شروع ہوا. اور پھر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا. آپ سب لوگ بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے. مقصد پاکستان کے استحکام، پاکستان کو مضبوط تر بنانا ہے اور پاکستان کی تمام اکائیوں کو ایک لڑی میں پرونا ہے. اور وہ لڑی محبت کی لڑی ہے. لڑنے کسی سے ہم نہیں آئے، ہم صرف محبت کی بات کر رہے ہیں اور محبت کو ہی فروغ دے رہے ہیں. اور پاکستان، سندھ اور دیگر جتنے بھی صوبے ہیں سب کی بات کر رہے ہیں، اور تمام میں آپ کو کام تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. 3 مارچ 2016 پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جہاں حقیقتاً نظریہ پاکستان کی بات کی گئی، جہاں حقیقتاً یہ بات کی گئی کہ ہم سب نے آگے بڑھ کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارا کردار آج تک کیا رہا کہ جس نے جس لائن پہ، جس جگہ پہ ڈال دیا ہم اس لائن پہ چل پڑے. ہم پڑھتے رہے، تاریخ بھی پڑھتے رہے، مذہب بھی پڑھتے رہے اور تمام چیزوں کو پڑھتے رہے. لیکن آج ایک ایسا پلیٹ فارم پورے پاکستانیوں کو میسر آیا ہے کہ وہ بڑھیں آگے، اپنا کردار ادا کریں. اور کسی سے لڑنا جھگڑنا ہمارے مقصد میں کہیں بھی کسی بھی لمحے پہ شامل ہی نہیں. نہ کسی کو گرانے آئے ہیں، نہ کسی کو ڈھانے آئے ہیں. ہماری ایک سیاسی جماعت ہے. ہم بات کر رہے ہیں عدم تشدد کی، ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی. یہ صرف بات ہے. 23 مارچ کا دن آ گیا. 23 مارچ کو پاک سر زمین پارٹی کا باضابطہ اعلان کیا گیا. پارٹی کی لانچنگ سیریمنی جو تقریب تھی وہ آپ نے دیکھی. اور اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ پاک سر زمین پارٹی کے قائدین اور رہنماؤں نے کیا کہ انہوں نے 24 اپریل کی ایک تاریخ اناؤنس کر دی. 24 اپریل کو ایک جلسہ کر دیا. اور اس کے بعد مختلف لوگ آتے رہے، وہ تمام چیزیں چلتی رہیں اور چلتی رہیں گی. لیکن ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات
ہر وہ فرد ہے جو ہماری آواز پر لبیک کہہ کر آج آ گیا ہے. ہمارے لیے نوٹیبلز یقیناً میڈیا کے لیے اہمیت کے حامل ہوں گے, لیکن ہمارے لیے ہر وہ فرد جو چل کر کراچی آ گیا, جو چل کر جلسے میں آ گیا, جو چل کر یہاں حیدرآباد پاکستان آفس آ گیا, پاکستان ہاؤس آ گیا, یا کسی بھی جگہ پر, تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. آج پنجاب میں بھی رضا ہارون بھائی اور افتخار انداوا بھائی وہاں پہ تیزی سے تنظیم سازی کر رہے ہیں, آفیسز کھول رہے ہیں. بلوچستان میں کام جاری ہے, خیبر پختونخوا میں کام جاری ہے, سندھ میں کراچی میں آفس کھل چکا ہے, پھر اسی طرح سے سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, پھر دیگر آفیسز کو بنائیں گے. اسی طرح سے حیدرآباد میں آفس آپ کے سامنے ہے, میرپور خاص میں آفس بن چکا ہے, سکھر میں آفس بننے جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, برادریاں اور تمام لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس تمام قافلے میں شریک ہوتی جا رہی ہیں.